سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب رضا شاہ نواز میں قادری ایڈوکیٹ صاحب سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما مہمان خصوصی حضرت علامہ حافظ عبدالرزاق صدیقی صاحب قبلہ دعوت برکاتہ عالیہ۔ آفتاب خطابت حضرت العلامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہ عالیہ، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت و دیگر تشریف فرما رفقائے اہل سنت و جماعت، اراکین و عہدیداران، سامعین اکرام، سب سے پہلے میں میری جانب اور اہل سنت و جماعت کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد آپ تمام حضرات کو پیش کرتا ہوں۔ حضرات، وقت بہت کم ہے، جلسے کے اختتام کے بعد نماز ظہر یہاں پر ادا کی جائے گی۔ آفتاب خطابت کا خصوصی خطاب سماعت فرمانا ہے، مہمان خصوصی کو بھی سماعت فرمانا ہے۔ میں 5-10 منٹ میں انشاءاللہ تعالی اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج جو شہر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو جلسے ہو رہے ہیں، عید میلاد النبی کے نام سے جو جلوس، جو ریلیاں نکال رہے ہیں، جو اپنے محلوں کو، اپنے گھروں کو روشن کر رہے ہیں، اس کا سب سے پہلا کریڈٹ، سب سے پہلی مبارکباد اور اس عنوان سے سب سے پہلے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سرزمین دکن پہ جو جلسہ منعقد کیا ہے وہ ہے اہل سنت و جماعت۔ میں آپ تمام حضرات کو ایک بار پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ آج جو شہر میں جشن عید میلاد النبی کے نام سے جو ریلیاں، جو جلوس، جو جلسے کر رہے ہیں، اس کا سب سے پہلے انعقاد اہل سنت و جماعت نے انعقاد کیا، اور وہ بھی ہمارے حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب کی قیادت میں یہ جماعت عمل میں آئی۔ اور جس وقت یہ جماعت عمل میں آئی اسی سال سے حضرت نے یہ تجویز پیش کی تھی کمیٹی میں کہ یوم رحمت للعالمین کے نام سے تعمیر ملت جو جلسہ کرتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم اپنی جماعت کی جانب سے یہ عید میلاد النبی کے نام سے جلسہ منعقد کریں۔ اور الحمدللہ سرکار کے نعرہ پاک کے صدقے میں 32 سال سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اہل سنت و جماعت حضرت کی قیادت میں یہ جلسہ منعقد کر رہی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، میدان آفتاب خطابت، سبحان اللہ۔ میں حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ کی دور اندیشی کو، ان کی سوچ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں تعریف کرتا ہوں کہ 32 سال پہلے جس سوچ سے اور جس اندازے سے، جس دور اندیشی سے حضرت نے جس عنوان سے جلسے کا نام عید میلاد النبی کے نام سے جو منعقد کیا، آج شہر میں وہی نام سے ہر گلی روشن ہے، وہی نام سے ہر محلے میں جلسے ہو رہے ہیں، اور اس کا پورے کا پورا کریڈٹ میں جناب سید شجاعت علی سراج قادری صاحب کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرات، اب میں
کیونکہ میرا پیشہ بائی پروفیشن لائر ہے اور یہاں پہ جناب نظام صدیقی صاحب اور جناب محمد علی قیصر ایڈوکیٹ صاحب تشریف فرما ہے. میں بالکل لیگل پوائنٹ آف ویو سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد جو کرنا ہے اس کے اوپر جو تبصرے ہو رہے ہیں بالکل 5 منٹ میں اہل علم کا یہاں پہ مجموعہ ہے. بالکل 5 منٹ میں لیگل پوائنٹ آف ویو سے آج جو تنقیدیں ہو رہے ہیں فتوے لگا کر اخبار میں آرٹیکلز ڈال کر اور جو بڑے بڑے بینرز لگا رہے ہیں عید میلاد النبی منانے کے اوپر جو فتوے لگا رہے ہیں اور جو غیر شرعی الفاظ ہمارے جلوس اور جشن اور جلسے کرنے پہ علماء اور مفتیاں جو ہر جگہ بینرز لگا رہے ہیں اخبار میں آرٹیکل دے رہے ہیں لیگل پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں اور یہ جواب ہماری جماعت جب تک دیتی رہے گی جب تک یہ مفتی یا علماء یہ چیز کو بند نہیں کرے گی. جماعت ہماری جواب دیتے ہی گی. حضرات انڈین کانٹریکٹ ایکٹ ایک سبجیکٹ ہے ہمارے لاء میں. سیکشن 17 میں فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا شاید آپ کو یاد ہے. سیکشن 17 میں انڈین کانٹریکٹ ایکٹ یہ بتاتا ہے کہ کن حضرات سے معاملت داری کرنا ہے کن حضرات سے معاملت داری نہیں کرنا ہے. کن حضرات سے معاملت داری کرنے پر قانون نافذ ہوگا کن حضرات سے معاملات کرنے پر قانون نافذ نہیں ہوگا. سیکشن 17 یہ بتاتا ہے. سیکشن 17 آف انڈین کانٹریکٹ ایکٹ یہ بولتا ہے کہ اگر آپ اپنا معاہدہ مائنر یعنی نابالغ جو مائنر ہوتا ہے قانونی زبانوں سے مائنر کہتے ہیں ہماری اردو زبان میں نابالغ جو مائنر ہوتا ہے اگر ہم اس سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر وہ قانون نافذ نہیں ہوگا. دوسرا جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے انساؤنڈ مائنڈ یعنی ہماری زبان میں دیوانہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. دیوانہ یعنی پاگل اگر ہم ان سے بھی کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر قانون نافذ نہیں ہوگا. مائنر سے اور انساؤنڈ مائنڈ دیوانوں سے پاگلوں سے اگر ہم معاملت داری کرتے ہیں تو انڈین لا اس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوگا. ٹھیک اسی طریقے سے بلا مثال میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جو ریلی نکالتے ہیں جو کھانے کھلاتے ہیں جو ہم اپنا اخراجات کرتے ہیں بے شک ہم نبی کے جشن میں نبی کی ولادت کے لیے ہم دیوانے محمد کے ہیں. تمہارا یہ فتویٰ تمہارا یہ آرٹیکل ہم پہ اپلیکیبل نہیں ہوتا. میں یہ قانون لیگل میں بتا رہا ہوں کہ ہم عید میلاد النبی عاشقوں کی عید ہے. عید میلاد النبی دیوانوں کی عید ہے. عید میلاد النبی تمہارے یہ آرٹیکلز تمہارے یہ غیر شرعی آرٹیکلز ہمارے پہ اپلیکیبل نہیں ہے. اسی لیے میں تمام علماء سے تمام مفتیان سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ بھائی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہم جو بھی عاشق مصطفیٰ دیوانہ مصطفیٰ اپنے انداز میں سرکار کی شان میں جو نذران عقیدت پیش کرتا ہے اس کو آپ یہ اپنے علم سے روک نہیں سکتے اپنے فتووں سے روک نہیں سکتے کیونکہ جب انڈین قانون پاگلوں کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے ہم سرکار کے دیوانے ہیں ہم سرکار کی محبت میں پاگل ہیں. تمہارے فتوے تمہارے آرٹیکلز ہم پہ اپلیکیبل نہیں ہے. اسی الفاظ سے اپنے تقریر کو اختتام میں لاتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. مولانا سید عبد الواسع نقشبندی چشتی سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ آئے اور ہمیں مخاطب فرمائے.